ہاں جڑا امام ہے وہ بھی اللہ بناتا ہے، جس طرح نبوت اللہ دینا ہے، جس طرح رسالت اللہ دینا ہے، ساڑھے نزدیک خلافت بھی اللہ دینا ہے، ساڑھے نزدیک امامت بھی اللہ دینا ہے، ساڑھے نزدیک ولایت بھی اللہ دینا ہے، ساڑھے نزدیک حضور تے دو عہدے ختم ہو گئے، نبوت اور رسالت۔ نبی تو بعد جنہیں عہدے ہدایت واسطے موجود نے انہاں خلافت ہے تے خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، انہاں امامت ہے تے امام بھی اللہ بناتا ہے، انہاں وچ اگر ولایت ہے تو ولی بھی اللہ بنا۔ باقی جڑی دنیا دی خلافت ہے جنہوں لوگ حکومت آندے ہیں وہ دا سانو پتہ نہیں، وہ کوئی بھی آ سکتا ہے، حکومت کوئی بھی کر سکتا ہے، حکومت دھکے نال بھی کیتی جا سکتی ہے، حکومت کھو کے بھی کیتی جا سکتی ہے، حکومت ووٹ پیسے دے کے بھی ووٹ لے کے بنائی جا سکتی ہے۔ حکومت دی غرض و غایت نہیں، ایسا تے دین دے مطابق ویکھنا کہ خلیفہ کون ہے، دین دے مطابق امام کون ہے اور دین دے مطابق ولی کون۔ دنیا کائنات تے وکھرا تے کلا مذہب ہے جدے وچ جویں نبی معصوم ہوندا ہے ایویں امام معصوم ہوندا ہے، جویں رسول معصوم ہوندا ہے ایویں ولی بھی معصوم ہوندا ہے۔ ساڈے نزدیک جنوں اللہ خلافت دے وہ خلیفہ بھی معصوم ہوندا ہے۔ جڑے بندے چپ کیتے نے اس خلافت تو، میں قرآن دی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کیجئے میرے حبیب جب تیرے رب نے اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ جدی خلافت اللہ دیتی ہے وہ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، آدم رضی اللہ نہیں، جڑا اللہ خلیفہ بنایا ہے وہ علیہ السلام۔ میں امامت دی گل کرنا چاہنا آج دے حوالے لا تے امام محمد تقی علیہ السلام دی بارگاہ چاہنا چاہنا۔ امامت واسطے جڑی میں آیت جناب دے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مجیدہ وچ اللہ نے انہاں امامہ دا ذکر کیتا ہے جڑا اللہ امام بناتا ہے۔ جڑے اسی امام بنانے ہیں، مسجد دی کمیٹی بناندی ہے، وہ پھر امام ہو سکتا کوئی سال رہے، اس تو بعد بندے آندے نے ساڈی دے پیچھے ہوندی نہیں، جدی ایس پنڈ نہیں ہوندی جنہ دی دے پیچھے وہدی اس پنڈ ہو جاندی۔ یعنی ایس پنڈ اگر امام چلا جائے دوسری مسجد چلا جائے تے ایتھوں جدی وجہ تو نہیں ہوندی، کوئی وجہ ہوندی ہے تو نہیں نہ ہوندی۔ ویکھو جڑے پڑھ دے ہی نہیں انہاں دی تو ہوندی ہے پاوے نہیں ہوندی، جڑے بندے نماز ہی نہیں پڑھتے انہاں لو امام رکھ لین، انہاں لو امام کਢ لین۔ وہ مسجد دی ایک کمیٹی ہوندی ہے، انہاں بیچاریاں پڑھنا ہوندا ہے، انہاں امام رکھیا ہوندا ہے، وہ ایس پنڈوں کਢدے نے اس امام نو سال دو سال بعد کسی وجہ تو، وہ آندے ساڈی یہ پیچھے نہیں ہوندی۔ وہ دوجے پنڈ جاندا ہے تو انہاں دی چنگی بھلی ہوندی۔ یہ مطلب ہے کوئی تکلیف ایس پنڈ والے ہو سکتی ہے، اس پنڈ والے ہو سکتا ہے وہ تکلیف نہ ہو۔ یہ مطلب ہے کہ اتنے امامت اس طرح چل جاتی ہے بھی کسی دی وہ پیچھے ہوندی ہے تے کسی دی وہ پیچھے نہیں ہوندی۔ کمال یہ کہ جنہ دی ہوندی ہے وہ بھی مسلمان نے تے جنہ دیا پیچھے دی نہیں ہوندی وہ پیچھے وہ بھی مسلمان نے۔ جنہوں اللہ امام بنائے جدی وہ پیچھے نہیں نہ ہوندی وہ کافر ہو جائے۔ بہت سنا جنہوں اللہ امام بنائے۔ قبلہ میں شکریہ یاد میں اللہ دے بنائے امامہ دیا صفتہ قرآن چو پڑھنا۔ سورت مبارکہ سجدہ جی آیت دا نمبر 24 ہے جی، اللہ پاک نے چھوٹی جی آیت مجیدہ دا حصہ ہے جڑا میں پڑھنے لگا۔ اللہ فرماتے نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن کو ہم امام بناتے ہیں، جن کو ہم اللہ کہہ رہے جس کو ہم امام بناتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، ان لوگوں میں سے جنہیں ہم امام بناتے ہیں، یہدون، ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ ہدایت لیتے نہیں ہدایت دیتے ہیں۔ انہوں نے پہلی صفت ہے کہ وہ ہدایت لینے والے نہیں ہوتے، وہ ہدایت دینے والے۔ ایک دوسری صفت خالق نے فرمایا بِأَمْرِنَا، وہ جب ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے کرتے ہیں، جب ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے کرتے ہیں، ہمارے امر سے باہر وہ ہدایت نہیں کرتے۔ اگے بھی ہے ویسے دو صفتہ اور بھی ہے جہدے تے جے تے اقبال شاہ صاحب آ گیا اینا دو صفتہ تک پھر تے انہیں کوئی پڑھا گا تے جے نہ آئے تے اگلیاں بھی دو پڑھ لیں گے۔ ہوں راضی ہو جناب، کوشش کرنے ہیں۔ خالق فرماتا ہے پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں ہدایت لیتے نہیں۔ ایک دوسرا اللہ فرماتا بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے، اپنے کولوں گل نہیں کرتے، ساہ جڑا سی حکم دینے ہیں وہ دے مطابق ہدایت کرتے۔ اگلی صفت اللہ فرماتا ہے لما صبروا، اور کمال ان میں یہ ہے
کہ وہ جب بھیڑ بنتی ہے صبر کرتے ہیں، وہ صابر ہوتے ہیں، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ چوتھی انہوں دی صفت ہے بھی آیات نا یوقنون، وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ چار صفتاں کتنی نے جی جنہوں نے اللہ امام بناتا ہے؟ باری باری گل کر لینے ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ ہدایت دیتے ہیں، دوسری صفت ہمارے حکم سے ہدایت دیتے ہیں، تیسری صفت وہ صابر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ شک کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ ایک صفت شروع کرنے ہیں۔ پہلی صفت وہ ہدایت دیتے ہیں، ہدایت دیتے۔ جڑے بندے وہم کرتے ہیں کہ شیعہ نہیں مندے تو شیعہ نہیں مندے، تو انگلا نہ لا کے اونوں نہیں مندے تے اونوں نہیں مندے تے اونوں نہیں مندے، تو ایک گل کر، بالکل مجمل جی گل، جنرل جی گل کر، اسی تینوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسنے ہیں پہ کنوں مننے ہیں تے نال ہی تینوں پتہ لگ جائے گا پہ کنوں نہیں مندے۔ جڑے جڑے ادھر آ جان گے وہ بھی گل نہیں، جڑے ادھر آ جان گے وہ بھی گل۔ صفت بیان کریے تے آرام رہندا ہے۔ اللہ صفت بیان کیتی ہے امام دی جنوں میں بنانا، وہ ہدایت کرتا ہے، وہ کسے کو ہدایت لیندا نہیں۔ اے قرآن ہے، تو جنوں جنوں منوانا ہے نا ایمانداری نال لئی آ تے اسی مندے جانے، نہ منیے تے ساڈے جمن چ فرق ہے، پر لیاونے او نہیں جنہ پوری زندگی کسے کو مسئلہ پوچھیا ہے۔ بھائی ایسا مننے تے ہے نا، کیونکہ جو اللہ بناتا ہے وہ ہدایت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو اللہ بناتا ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، وہ ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ لو جی میں ہیڈ کھوکھرے، ہیڈ کھوکھرے کنی باری میں آیا تے آج پھر اگا لنگ اتھوں آج نہیں ہونا ہوں، آج پھر اگا لنگ گیا۔ میں کیا شاہ جی اگاں اسی اتھے کدی آئے نہیں جے، ویسے جنی باری آئے ہیں اتھوں سڑک ہنج ہو جاندی ہے، ادھروں آ کے ہنج ہونے ہیں، اسی کدھر آ گئے ہیں۔ لو جی جنوں نہ پتہ ہوئے وہ کھنجیا ہی رہندا ہے آج بھی تے کل، انہوں آج دسو سویرے بھول جاندہ ہے، سویرے دسو پرسوں بھول جاندہ ہے، پرسوں دسو پھر بھول جاندہ ہے، ہر بار بھلیکھے چ رہندا ہے۔ جڑا اتھوں دا نا اتھوں دا، جڑا ہیڈ کھوکھرے دا ہے وہ نہیں بھولدا، اللہ دیا بندیا وہ نہیں بھولدا۔ راہ دسن والے راہ دس دینے، کئی بندے ایسے مہربان نہیں، وہ پوچھتے ہی وہ کو جڑا اتھوں دا ہوندا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے انہاں کو سیدھا دین پوچھ لے جڑے آپ ہی دین نے۔ معین الدین چشتی فرماتے ہیں دین است حسین، دین آپ حسین، حسین ہی دین ہے، یہ مرکز دین ہے۔ لو جی جیڑی وجہ تو بندے سانو کافر آکھیا نا، میں نے پتہ لگ گیا کسے نو لگا ہوئے یا نہ لگا ہوئے۔ بندے کندھا تے کافر لکھتے ہیں، سانو کافر آندے نے، کئی بولتے نہیں۔ ساڈے پنڈ ایک بندے نے پیالی پن چھڑی سی، شیعہ چاہ پی گیا تے پاک نہیں ہوندی۔ میں تو دساں جتھے شیعہ دا زور ہے اتھے گل ہور جے، جتھے کلا کلا شیعہ جے اتھے گل ہور جے، جتھے نمبردار شیعہ نے، گجر شیعہ نے، چودھری شیعہ نے، خدا دی قسم اتھے گل ہو رہے۔ غریباں دے متعلق انجے کہ پیالی پیتا، انہیں چاہ پیتی تو انہیں کندھ نہ مار کے پن چھڑی، انہیں آکھیا پی کتا پی جائے نا کتا تے 7-8 واری کھورے کنی واری تو یہ تو پاک ہو جاندہ ہے، اللہ معافی دے وے، خدا دی قسم میرے ہوندیاں گل ہوئی ہے۔ انہیں کہا پنوں پیالی شیعہ پی گیا، یہ تے کتے پاک ہوئی؟ اتھے میں گل کیتی سی، جواب ہن تک ویسے کوئی نہیں آیا۔ میں کہا یارا اتھے جی گسا نہیں کر سکتے، ویسے کسے چودھری تو پیالی پنی ہوندی نا، پاؤں دا پیو شیعہ ہوندا، دادا بھی شیعہ ہوندا، پردادا بھی شیعہ ہوندا، پیالی پنی ہوندی، انہیں سارے جی انج پن چھڑنے سن، انہیں بندے پن چھڑنے سن، ایڈا تو مذہب والا بندہ۔ میں کہا سی چلو ٹھیک ہے ماڑے بندے ہاں، 15 گھر ہاں، لیکن ایک گل دسنا، گل ساڈی وزنی نہ ہوئی، وزنی یہ میں کیا پیالی نو منہ لگ گیا تے پن چھڑی جے، وہ حجر اسود میں چوم کے آیا، چھڑ دے اسی چومدے نہیں یار، جنہیں شیعہ جانتے ہیں حجر اسود نو چوم کے نہیں آؤں۔ بائی کاٹ کرنا آسان ہے، کافر رکھنا آسان ہے، انہاں دا نائی جامتا نہ کرے، انہاں دا جنازہ نہ پڑھو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، انہاں دکان تے سودا نہ دیو، یہ ساریاں او گلاں نے جدوں گل نہ ہوندی ہوئے، ہاں گل ہوندی ہوئے تو بندے گل کر دیں۔ میرے عزیزوں مینوں اپنے کافر ہون دا کوئی، تہاڈا کی خیال ہے جنوں بندہ گال کڈی ہوئے وہ رات نیندر نہیں پیندی؟
تو جنہوں بندہ کافر آ جڑے وہ آرام نال ستا ہوئے وہ اندر تے کوئی گل ہے نا. لو جی جی اندر گل ہے میں دسنا. دیکھ جو چاول بندہ بنتا ہوئے تے 10 15 20 بندے لائن چ کھروتے ہون تے لیندے ہون. جڑا اتوں 26 بندہ آوندا ہے وہ کسے لائن چ کھلوتے بندے نو آکھے مینوں بھی دیا جے, وہ آندا مرے مینوں تے نہیں لین دے, مینوں دے آ جے میں بننا ہوں پیا, اور میں پیا بننا ہوں, میں تے آپ کھلوتا ہوں, میں لین لگا تو یہ ساری لے جتوں میں پیا لینا, تو جب میرے کو لینی ہے تو مینوں نہیں لین دینا. قصور ساڈا صرف ایک ہے, اساں لائن چ لگیاں کولوں نہیں منگیا. صدقے جاواں منگیا وہ کولوں نہیں جڑا ونڈدا ہے. ونڈن والے ہور نے تے منگن والے مولا تانوں جزا دے. اے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے وہ ہدایت دیتے ہیں وہ ہدایت لیتے نہیں. پہلی صفت عرض کر رہے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھن لگا. میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. رب نو پہچاننے واسطے ضروری ہے کہ بندہ پہلا اپنا پتہ کرے. جنہوں اپنا ہی پتہ نہیں وہ یار رب تک کتھے جانا سو. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. میں صاحب لایا کہ سانو ہاتھی اس واسطے لوگوں کو نہیں پلب دے, بندے اپنے آپ نہیں پہچانے. پہلا اپنے آپ تو پہچانی اسی کون. اچھا جی جیڑا بچہ محسوس کرتا ہے نا کہ میں ان پڑھ ہاں تو مینوں کھ نہیں آتا وہ سکول داخل ہوتا. تے جڑا گھر بہ کے آکھے مینوں کس پڑھانا سکولے اس کی لین جانا ہے. یہ مطلب ہے پہلا ضروری ہے کہ بچہ اپنے چ کمی محسوس کرے. شکریہ شکریہ. پہلا بچہ اپنے چ کمی تے محسوس کرے کہ میں تعلیم لینی ہے, میں علم لینا ہے, لہٰذا مینوں اتنے جانا پینا ہے. جڑا گھر ہی تڑیا ہوئے اس مینوں پڑھانا, اس مینوں کی پڑھانا, اس مینوں کی پڑھانا. تمہیں پتہ ہے کمیاں چوں بھی ماسٹر لگے ہوتے ہیں کیوں جی پھر جٹ انہاں کول ہی کرتے. چلو نہ کر لیا کرو. اساں تے عیسائیاں ماسٹر کون پڑھے, ٹیچر عیسائی بھی ہے تو پڑھیا ہو کی کرنا. اچھا چلو چھڈو میں اتوں کی گل ہی نہیں کرتا کسی کو غصہ لگ جائے. جن مسلمان ڈاکٹر بن جاتے ہیں امریکہ انہوں نے اتنے کاری پڑھا ہیں. میرا خیال ہوں ٹھیک ہو ہوں ٹھیک ہو گیا ہوں سارے بندے دسے چاہ گئے. یہ جن ڈاکٹر پڑھ کے آتے ہیں سارے عیسائی نے, عیسائی نے یا یہودی نے, بڑے 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 ٹیچر نے, پروفیسر نے, انہوں کو سارے سکھ کے آتے ہیں. تو باہر MBBS لکھا ہوتا ہے امریکہ. تو بندے آتے ہیں یہ کو دوائی لینی ہے کہ یہ امریکہ تو پڑھ کے آئے آج نا امریکہ تو. باقی دے سارے ڈاکٹر جڑے اتوں کے پڑھے ہیں انہوں نے بندے آتے ہیں یار تھی چھڑ دو کرنا اج تو پیسے پوسے دے کے کتنے پاس کر گیا. وہ امریکہ تو پڑھ کے آیا ہے. جڑا امریکہ تو پڑھ کے آیا ہوئے وہ دوجے نال نہیں رلتا تو جڑا سیدھا محمد کو پڑھیا. کیا بات ہے. وہ برابر تو بندے تینوں کتوں لب گئے. جی یار میں اپنے آپ کو پہچاننے واسطے جی مہربانی میں آئے تو کل پڑھی ہے فیصلہ آباد پرسوں ایک تھان تے اتنے ایک بندے میرے کان چ آ کے جی گل کی ہے بتانا وہ بھی دسنی ہے اس واسطے کہ ہو سکتا اتوں بھی کسی بندے کو غصہ لگ جائے. ویسے مولا علی فرماندے نے جنہیں اپنے آپ نہیں نہ پہچانیا اس اپنے رب نو بھی نہیں پہچان. بندے اپنی پہچان کر لیں گے نا خدا دی قسم سوکھے رہن گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ فرماتا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ماؤں کے بطنوں میں سے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. میرا خیال ہے مان جانا چاہیے کہ جدو دنیا تے اسی آئے ہیں اسی کچھ بھی نہیں سا جانتے, اسی جاہل آئے ہیں تو مان جانا چاہیے. اتوں انہوں غصہ لگا اس بندے نو جی گل میں کر لو جی اسی جاہل آئے. اور میں کہ یار والدہ نو اپنی نو پوچھ لے پہ جدو میں تیری گود چایا سا میں کڈا کو عالم سا تینوں وہ دسے گی کہ اپنے پیشاب جت پا کے نا تو تو منہ ول کھڑتا سا میں پڑھتی سا وڈیا عالم. یہ مطلب ہے کہ پہلی گل من جانی چاہیے اپنے آپ کو پہچان جانا چاہیے
کہ اسی دنیا تے آئے سان سانو کس شے دا پتہ مٹھے ہو گیا نا نہیں نہ منتے پے مہربانی میں تے جدے آیا تہاڈا پتہ اور جڑے بڑے بڑے اسی ہوئے ہیں نا وہ نکے نکے نو ویکھ لو گھر پوترے نہیں پیدا ہوندے دوترے پتر نہیں پیدا ہوئے پھر کڈے کو عالم سن اتنے وڈیرا بندہ بیٹھا ہوئے نا تے 25 سال دا منڈا انہوں آکھے چاچا میں پیا گل کرنا وہ آندا تو پہلا جمیا کہ میں پہلا جمیا مینوں سمجھانا ہے اتنے تو جڑا پہلا جمے نے وہ دوجے نو گل نہیں کرن دے جڑے پہلا جمے نے نا وہ دوجے نو گل نہیں کرن دے حالانکہ بزرگو جڑا تسی پہلا جم پے ہو تہاڈی بہادری تے اس گل چ کوئی نہیں نا اللہ دا کام انہوں تانوں پہلا بھیج دیتا تے منڈے نو بعد وچ بھیج دیتا بڑا وہم سی پہلے جمے نو کدوں انہاں پہلا تے آندے سن اینوں جما ہی نہ اینوں بنا ہی نہ اینوں پیدا ہی نہ کر اینوں رہن ہی دے اللہ فرمایا میں بنانا ہے تے بنانا بھی خلیفہ ہے وہ جن میں بڑھ کے سامنے آیا نا اللہ فرمایا تسی کیوں ظلم کر دے سو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا کتھے کتھے میرے مولا دا فرمان فٹ پہ آؤں ہے فرشتے آنکھیں انہوں نہ بنا اللہ فرمایا میں بنانا ہے بنایا تے اللہ پاک فرمایا ہاں بھائی وہ کتھے گئے ہو جتھے آنے سو رہن دے ظلم کی سی فرشتیاں نو پتا سی کہ ساڑھے ہاتھاں تے جمے ہیں چلو وہ یارا ہاتھاں تے جمن دا مطلب ہے نہیں کہ ہاتھاں تے کچھ جم دیئے ہاتھاں تے لوگ آنے تو ہاتھاں دا جمعہ گل پہ کر ہاتھاں دا جمعہ دا مطلب ہے کہ اسی پہلا پیدا ہوئے تو پہلا حضرت آدم جدن جمعے نے پیدا ہوئے نے یا بنائے گئے نے نا مٹی دے فرشتے انہوں چنگے پرے سن تے بڑے چیر دے سن پہلا فرشتے جمعے سن کے آدم ہاں جی فرشتے یہ دا مطلب فرشتے سمجھ دے ہوں گے کہ ساڑھے ہاتھاں جم کے ہاتھاں چی سی نا بعد جمعے اللہ فرمایا جو میں پوچھنا دسو گے انہاں نے کہا لا علم لنا سانو کوئی علم نہیں فرمایا دے سامنے سجدے چ ڈگ ہائے ہائے پتہ ہے کسے گل دا نہیں یہ دا مطلب ہے پہلا جمنا تے مگر جمنا گل نہیں گل علم دی گل خیر ہوئے تہاڈی اسی پیدا ہوئے ہیں تے جاہل پیدا ہوئے ہیں جدا منن تے دل کردا من جائے نہیں تے کدی منے گا ہی نہ دوسری آیت سورہ مبارکہ نساء اللہ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا کمزور پیدا کیا جاہل بھی آئے ہیں کمزور بھی آئے ہیں کمزور کنے مکھی بہ جاندی سی تو اٹھتی نہیں سی ہاتھ بھی ایسان اڑائی نہیں سی جاندی نرا رون تے ہی گزارا سی ماں آگے اگنا ہی بیکھو کیوں روندا جے کچھ نہیں مکھی پہ تنگ کر دی ہے جڑا مکھی جوگا نہ ہوئے کمزور ہی ہونا میرا خیال دلیل تے میں پکی دیتی اچھا پالا ہوندہ سی تے کپڑا اتے لینا چاہندے سا کپڑا کول پیا ہوندہ سی لے نہیں سا سکتے لانا چاہندے سا تے لا نہیں سا سکتے پھر کمزور ہاں کہ نہیں ہاں ایڈے کمزور تے پھر جاہل پتہ ہی کوئی نہیں تے کمزور بھی میں پرسوں ایک مثال دیتی ہے مہینے سے کراچی دا سفر میں ایک باری کرتا سا پیا تے ہساں ٹرین وچ اوتھے ایک حاجی صاحب نماز پڑھن واسطے وضو کرن گئے تانوں پتہ ٹرین دے وچ بڑی مشکل وضو ہوندا ہے ہلدی جو آئی ساری مطلب یہ بڑا بات ہے نا ٹرین دے وچ جے مطلب پانی ہوندا ہے تے جویں دے حالات ہوندے نے تے وہ جا کے تو بڑی مشکل وضو کر کے آئے تو تھلے بیٹھے اوتے برتھ سی تے برتھ تے بی بی بیٹھی سی بچے نو لے کے وہ حاجی صاحب نماز پڑھن لگے تو اتوں چوہے ڈگن لگ پے انہاں دو باری ویکھیا میں ویکھیا او کی ہے اتنے کی ہے میں چپ کر رہا مینوں پتہ لگے کام ٹھیک نہیں یعنی پانی نہیں وہ کسے بال نے پیشاب کر اتوں بی بی بیچاری میں ادو ہی پتہ لگا جدوں کر چھڑیا تو وہ تو ماں سی نا حاجی تے کھ نہیں لگتا یہ میرے سامنے واقعہ ہوئے ہیں آنج ویکھیا تے او ہو دو باری بندے آ کے او ہو حاجی تے گرم ہو گیا نمازی بندہ کپڑے خراب ہو گئے اگوں بدل بھی نہیں سکتا اتنے مطلب کپڑے ہوئی سن سفر دے وچ او جیوں ٹوٹ کے گل پی گیا اس آخیا بی بی تن شرم ہی نہیں آئی بی بی تن اس آخیا بابا مینوں کیا نا بچہ ہے ہوں بچارا حاجی کچھ بھی نہیں سی آکھ سکتا سارا ڈبا آکھن لگا وہ یار چھڑ دے گل نو چھڑ دے گل اس آخیا بندہ پوچھے تیروں دھیان نہیں تو خیال نہیں رکھیا
ایڑے ہوں پیمپر شیمپر نکلے کوئی نہیں سن میں تو 79-80 کی گل پہ کرنا کوئی سیدھا پچھا اور سا کیا بابا چھڈ بھی تے بچہ سی نہیں پتہ لگا نہیں پتہ لگا اسے گل کی تھی اسے کیا انہوں تو نہیں پتا تینوں پتا ہونا چاہیے چڑھ کے تو اتنے بیٹھے ہیں چھڑتا نہیں سی گل دا جان یہ مطلب ہے پوچھ کے انہوں ہوندی ہے جڑا سیاںا ہوئے کیا بات ہے اور جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں انہوں تے پوچھ کے کوئی نہیں ہوندی کسے بچے تے غصہ نہیں کیتا جنہ غصہ کیتا اس بی بی تے کیتا ہے بی بی آکھن لگی تو میں گل دساں میں بھی بے بس ہاں بچہ اس گھر چھڑے لوگ آ کے یار چھڈو جویں دا پتر ہے اوویں دی ماں ہے یہ مطلب ہے ماں پتر ایک جیسے ہون تے گل ہور ہوندی ہے صدقے جاواں اور جنہاں دیاں گوداں وچ طاہر آوندے نے او ماواں بھی ہور ہوندیاں صدقے جاواں میں ایک آیت اور پڑھنا پہلے بندے من گئے نے میرے نال رل گئے نے کہ سارے بندے اسی کمزور بھی پیدا ہوئے ہیں تو دنیا تے آئے تو جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں اگلی گل اللہ نے فرمائی ہے سورہ مبارکہ نجم 32 نمبر آیت مجید ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں خبردار ہوا عالم بکم وہ تمہیں خوب جانتا ہے اس انشاءکم من الارض وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب تم زمین میں اترے تھے تم زمین میں آئے تھے پیدا کیے گئے تھے اگے اللہ نے بڑی لطیف گل کیتی ہے کوئی بندہ غصہ نہ کرے اللہ فرماتا ہے اِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ جب تم ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین سے گزر رہے تھے نا میں تمہیں اس وقت سے جانتا کدوں دا جانتا ہے حالت جنین دا یہ سارے مراحل قرآن چ لکھے نے جی کسے پڑھیا ہو گئے کہ پہلا کی حالت سی ماں دے پیٹ پھر کی حالت سی پھر کی حالت سی پھر کی حالت یہ سارے قرآن چ لکھے سارا قرآن چ لکھے میرے مولا فرمایا سی جس نے اپنے نفس کو پہچان لی اسی نے اپنے رب کو پہچان لی خدا دی قسم مینوں ایک ایک لمحے تے نا مولا دا فرمان یاد آتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا نطفۃ امشاج پانی کے ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا میں کیا اللہ یہ ضرور گل دسنی سی کہ اسی پانی دے گندے قطرے نال پیدا ہوئے ہیں فرمایا ایسی باتیں نہ کروں تو حقیقت کا پتہ نہیں ہائے ہائے ان پتہ تے لگے اصل جی میری حقیقت کی یہ مطلب ہے بندے نو اپنے آپ اے میرے مولا نے کمال کی تھی مینوں مولا قدم قدم تے نہیں لمحے لمحے تے یاد آؤندے نے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے اپنے رب کو پہچان لیا قرآن دی قسم جدوں سانو پتہ لگ گیا نا اسی کی ہاں اساں بحث ہی نہیں کرنی نازل ہوندے نے کہ میدان ہوندے اساں بحث نہیں کرنی کیونکہ اپنی حیثیت کو پہچان جاواں گے انہاں تینوں آیتاں ساری حیثیت ہے جی اللہ فرماتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں حالت جنین کے مسافر ہو میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں یہ جڑا پرانا جاندا ہوندا نا اللہ معافی میں چوتھی مجلس سے مثال پہ دینا 80 82 83 دی کوئی 37 36 سال پہلے میں نہان پہ جاتا سا مسیت تے شیشی تیل دی صابن تے تولیہ ہاتھ چ پڑے بارش ہوئی سی پنڈ کچے ہوندے سن انج ٹال سی ساڈے پنڈ اچے تھاں پنڈ انج دوواں پاسے گلیاں تھلے لیندیاں اوتھے جڑا ڈگدا سی نا ایتھے او لبدا اوتھوں میں تو سچی گل پہ دسنا ارے نوجوان پہ ہستے ہیں تو گلیاں وہ ویکھیاں نہیں گلیاں دوویں پاسے لمبیاں ہوندیاں کندھاں لمبیاں ہوندیاں تے پے میਂہ انج ہو گئی ہوندیاں نے پہ جیڑی کندھ نوں بندہ ہاتھ پاندا سی وہ لے ہاتھ چاہندا سی تے بندے نوں سہارا نہیں سی کوئی کندھ دیندی ایتھوں دا تلکیا اوتھے جاندا سی میں سولیہ صابن ہاتھ چ پھڑے پرانا نہ کوئی جاندا وہ جناب میری پیر میرے دوویں جو نکلے نے اڈیاں آنج ہو وہ اگاں نکل گئی تو میں تھلے بہ گیا اور کی کرنا سیدھا لتاں لمیاں کے تھلے بہ گیا تو میں ڈگا بندہ سٹ تو پہلا دوالے بہندا کوئی بندہ بہندا تو نہیں پیا کیونکہ ڈگے تے بندے ہسے ہی نے کسے بندے ترس نہیں کھاتے جہاں ڈگ پیا نہ قدرت ایسی گل ہے بندے سب تو پہلے ہستے ہیں آؤ پیا وہ جدو میں پیا نا آؤ پیا تو وہ میں دوالوں ویکھیا 11 12 سال دی بچی ہے کھلوتی چھت تے اپنی چھت تے کوٹا دے نکا وہ بوئے کی میں ڈگا انہیں مینوں ویکھیا ہور نہیں کسے بارش سی ہور نہیں کسے ویکھیا وہ چھت تے کھلوتی
لو جناب علی میں ٹر گیا نہ تو کہ گل مک گئی 36-37 سال گل نو ہو گئے وہ ویاہی جے اگوں دے بچے تے بچیاں ویاہی ہیں جے وہ جتھے مینوں ملدی آندی ہے پا ناصر سنا پھر او میں کیا بچیے گل چھڑ دے دی پر جیڑا پرانا جاندا ہو مولا دی آمد ہے اج مسکرانا بھی عبادت ہاں مولا کل جزا دے وہ پرانی جان دی ہے نا جی وہ چھڑ دی نہیں کرتی جان میں 50 نو آگیا میں کڑیے تینوں میں ایک باری ہوئے میں جان کے تینوں نہیں کیتا تو قدرتی تیرے پوے کہ جے میں ڈیگی پہ آندے کیڑے ویلے دی گل ہے تو میں کی جان کے تو میں نہیں کیتا گل چھڑ دی وہ آندی ہے جنہوں تو سامنے ہونا نا مینوں پہلے پیکی نگری یاد ہوندی ہے پھر گلی یاد ہوندی ہے پھر تڑی نے کیسی میں یادداشت میں چھڑ گیا تیری زندگی تو بھی گل دی جان چھڑ دی نہیں جڑا پرانا وہ جڑا صرف ڈگن نو جاندا ہوئے وہ جدو گل کرے تو بندہ ہل جاندا ہے اللہ فرماندا میں تینوں ادوں بھی پرانا جاندا ہائے ہائے جڑا جاندا پھر کمال ہے اینا عیب کسے وچ ہوے نہ جان کے بھی نہ ڈگا ہوئے ڈگ پیا ہوئے تے بندے تے بیبیاں گل دی جان نہیں چھڑ دیاں واہ میرے اللہ تیری رحیمی زندگی جی کتھے کتھے ڈگے ہیں تو نہیں کسے نو دسیا بولو یار کتھے کتھے ڈگے ہیں کدھرے آنکھ نے غلطی کیتی ہے کدھرے ہاتھ نے غلطی کیتی ہے کدھرے پیر نے غلطی کیتی ہے کدھرے دل نے غلطی کیتی ہے اینو ڈگنا میں نے کتھے کتھے انسان ڈگدا ہے تو پھر پردے رکھدا ہے انہوں اللہ اندے خدا دی قسم اللہ فرماتا میں تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے حالت جنین سے جانتا ہوں اگلی گل سنو گے تو حیران ہوو گے اللہ فرماتا فلا تزکو انفسکم اب میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا کہ تم پاک ہو میرے سامنے اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کر پوری دنیا نو اللہ کہہ رہا تمہارے نفس جتنے پاک ہیں میں جانتا ہوں گل باریک ہے گل لطیف ہے میں کیویں نو بیان کراں کوشش کرنا 15 سال دا بچہ ہو جائے انہوں تمیز آ گئی ہوندی ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا اللہ فرماندہ فرشتیاں نو لکھو کی کرتا ہے پہلا کیوں نہیں 6 سال دا کیوں نہیں 7 سال دا کیوں نہیں کیوں اللہ فرماندہ رہنے دے اجے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اجے انہوں پتہ کوئی نہیں 15 سالہ بعد تو کوئی ہوش بندہ غلطی کرے تے اللہ آکھے پہ میں تینوں جاننا بڑا پرانا تے میرے سامنے تقوی دا دعویٰ نہ کریں پاکیزگی دا دعویٰ نہ کریں اللہ گل ادو دی پہ کردا ہے جدوں ساڈے واس سچی گل کوئی نہیں ماں دے پیٹ تے مسافر ہاں اللہ فرماندا میں تینوں ادوں دا جاننا میرے سامنے نہ آکھی میں پاک ہاں تیرا نفس پاک ہو سکتا ہے مینوں آنا میں پاک ہاں خبایا صدقے جاواں فلا تزکو انفسکم مت دعویٰ کرنا کہ ہمارا نفس پاک ہے تمہاری جانیں پاک ہیں کیسے میں تمہیں جانتا نہیں پوری کائنات میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جو میرے سامنے نفس کی پاکیزگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تو میرے نبی نے فرماتے ہیں یزکیہم تو آیا ہی نفسوں کو پاک ہے لوگوں کے نفس پاک ہونے کے قابل ہیں اور میرا محمد تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے اساں سردائی پی کے علی ولی اللہ نہیں پڑھے ہاں اساں نشے دے چلی نو بلا فصل نہیں منے ہاں پوری دنیا دی امتن اللہ کہہ رہے خبردار تو اڈے نفس تے پاک ہے ہی نہیں میں تو انہوں پرانا جاننا تے میرے نبی نو اندہ ہے تیرا نفس ان جیسا نہیں ان کے نفس پاک ہونے والے ہیں اور تو لوگوں کے نفسوں کو پاک کرنے والا ہے تو علی تو علاوہ کائنات میں وہ بندہ دس ہے جنہوں رسول نے ایتھے کھلار کے آکھیا ہوئے انفسنا و انفسنا اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفس کو لے راضی ہیں بھائی کیا بات میں امام شکریہ کہ بھائی کیا بات امام محمد تقی تک ہونا چاہنا یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ اسی دنیا تے کمزور بھی آئے ہیں جاہل بھی آئے ہیں تے پلید بھی آئے ہیں قرآن دی قسم میں ان اپنے آپ کو پہچان کے اپنی گل کرن لگا جڑا شامل ہو گیا ٹھیک ہے ایران دن نہیں مندے تسی ویکھو جان مجلس وچ کیویں ہوندی سستی دور کیویں ہوندی جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان اسی پہچان گیا جی قرآن چو اپنے نفس کو پہچان گیا کنے چوکے ہیں کمزور بھی آئے ہیں کیا بات ہے جاہل بھی آئے ہیں
تے پلید بھی آئے ہاں اسی ہن دساں اسی اپنے جیسیاں نو نہیں منتے جاگ دے نال میری گل صدقے جاواں یار ترے کمزوریاں ساڈے تے ہے ہی ہے نے تے تیرا کی خیال ہے شاباش بھی کئی بندے ایسے نے جنہوں آکھیے نا کوئی ٹاکی دیں میں شہ صاف کرنی ہے وہ ٹاکی ایڈی گندی دیندے نے پہ جڑی کوئی صاف ہوندی ہے نا وہ بھی جانتی نہیں اللہ دیا بندیا جدی اپنے چنیاں کمیاں ہون ہاتھی تے کوئی ایسا بننا چاہیے آج دے وچ کوئی کمی نہ ہوئے جڑا آندے نہ انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے رب دے رب کعبہ دی مینوں قسم ہے ادھر میں قرآن تے ہاتھ رکھنا ادھر کوئی عالم دین ہاتھ رکھ کے سانو منوائے اسی منن واسطے تیار ہاں سانو منوانا ہی نہ لے بھئی بیبیاں بندے بچے وڈیرے جننے منوانے نہیں منوا لے پر لے آنے ہو نہیں جڑے ماں دی گود وچ نہ کمزور آئے ہو نہ پلید آئے ہو نہ جاہل آئے ہو نہیں تے اسی دس دن شکریہ ہو گئی مجلس چلو نہیں تے اسی نہیں تے اسی قرآن چو دس دن ساڑھے سارے آتی ہو نے جڑے ماں دی گود وچ نہ کمزور آئے نے نہ ماں دی گود وچ پلید آئے نے نہ ماں دی گود وچ جاہل آئے انہوں نے منے ہیں بندہ دیسی کے ہو دا مرغ دیسی کے ہو چھے نمک تکالیاں مرچاڑا کھا کے نکلے دودھ پتی پی کے انہوں بندہ آکھے مرونڈا کھانا ہی وہاں دا میں رجے ہیں انہوں اگوں تو کوئی اتلی شہ دیں گا تے کھائے گا نا قرآن دی قسم علی تو لے کے مادی تک نو منے ہیں اسی رجے ہیں کیا بات ہے مولا تانو جزائی خیر دے ہن تساں سوچ رہے ہیں میں پڑھن لگا ہادی قرآن چوں آن لگا امام محمد تقی علیہ السلام تک جے تے آگیا شہری طریقے ادھر ہو جاؤں گے تو ہی میرا دھیان ادھر دھیان کرو جی ہاں نہیں آ جائیں گے انشاءاللہ آؤں گے چلو جی ٹھیک کوئی گل نہیں میں گھنٹے تو بعد پوچھ رہا تمہیں گھنٹے تو بعد گھنٹہ پڑھ لا لو جناب علی ماں دی گود وچ نہ ہادی کمزور آوندا ہے نہ جاہل آوندا ہے نہ پلید آوندا ہے قرآن ہے اللہ فرماتا ہے او ہے بڑا سواد ہونے لگا او ہے نا الہ او ہے نا الہ امی موسیٰ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ایتھے سواد لینا ہونا میں گل کر کے اے جنہاں نو ہادی اللہ بناندہ نا انہاں دی سیرت ماں تو شروع ہوندی ہے انہاں دی سیرت ماں تو شروع ہوندی ہے اللہ فرماتا ہے میں نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف مولوی سادے نہیں پتہ ہے نا سارا جڑے آندے نے تسی آندے ہو وہی ہوئی ہے وہی تو صرف نبیاں نو ہوندی ہے موسیٰ دی ماں نبی سی نبی دے پتر سی نا کدی دسے کسے مولوی موسیٰ دی ماں نو وہی دا تین طریقے نے یا جبریل آوندا ہے یا خواب آوندا ہے یا اللہ دل چ گل پاندا ہے میں نہیں پتا جبریل آیا سی میں نہیں پتا دل چ گل آئی سی میں نہیں پتا خواب آیا ایک گل ہے وہی ہوئی ہے ام موسیٰ نو تینو قرآن دا واسطے کدی کلا بے کے سوچیں اے نساء چاہندی ہے بی بی نو نبی فرمایا سیدات النساء العالمین تو ساری کائنات دیا عورتاں دی سردار ہے موسیٰ دی ماں نو وہی ہو سکتی ہے حسنین دی اماں نو وہی نہیں شکریہ جی قبلہ مہربان جیڑا آجے نہیں پڑھا پہ پہندہ میں قرآن پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف چلو شہد دی مکھی نو وحی کیتی جی اللہ سورہ نال پڑھ کے ویکھو انہوں ہوڑ کے میں کیتی وہ دی خواب چاہے یا شہد دی مکھی کو فرشتہ آیا یا وہ دے دل سے کو گل آئی ہے میں نہیں پتا وہی ہوئی تو شہد دی مکھی نو ہوئی معصوم نو کسے پوچھے یہ دا اگلی چیز ہے یہ دی نگلی چیز ہے یہ دی باہر کیتی چیز ہے یہ دے جسم چو نکلیا مادہ یہ شہد ہے تے شفا بھی ہے تے مٹھا بھی ہے تے کمال ہے ایک کردی کی ہے معصوم فرماندن وہ ہم پہ درود پڑھے جب وہ کسی پھل سے یا کسی پھول سے رس چوستی ہے تو ہم پہ درود پڑھتی ہے میں اتھے میں دل کردہ ضرور رکھا جب درود پڑھنے والے پر وحی
صدقے صدقے جاؤں. یہ مطلب ہے وہی ہوئی حضرت موسیٰ دی مان کی وہی ہوئی. اللہ فرماتا ہے ان ارضی ہی، ہم نے اسے کہا کہ دودھ پلاتی جا، اپنے بیٹے کو دودھ شکریہ شکریہ پلاتی جا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تو خوف کھائے اس کے اوپر کہ کہیں فرعون نہ لے جائے، مارتا ہی نہ بچے. اللہ فرماتا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اس کو کہا کہ اس کو دریا میں بہا دینا، اس کو دریا میں بہا. فرعون نہ پڑے تو دریا چ بہا دیں. فرمایا ہم نے اسے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کھانا نہ غم کرنا، ہاں بہا دینا. پھر فرماتے ہیں اِنَّا رَعَدُوهُ عَلَيْكِ، فکر نہ کرنا ہم موڑ کے تیرے پاس لے آئیں گے. صدقے جاؤں، ہم موڑ کے تیرے بیٹے کو تیرے پاس لے آئیں گے. اور خالق فرماتا ہے وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور کرنے والے ہیں ہم ایسا جو کچھ کہ ہم پیغمبروں کے ساتھ کرتے ہیں. فکر نہیں کرنی، آ جائے گا تیرے کو، آ جائے گا تیرے. ایسے چھت تے چاڑو بندہ تے انہوں وڈے تو وڈا سید اس علاقے دا برگزیدہ، وہ آکھے مار چھاڑ کوئی نہیں ہوتا. میں گالی پہ کرنا یار، اجے ہویا کھ نہیں. میں پہ نا پہ وہ جو ذمہ داری پہ چکدا تے برگزیدہ تہجد گزار تے کمال دا بندہ تے سید بھی تے بزرگ بھی تے تقوی بھی تے متقی. وہ آکھے پتر مار چھاڑ، میں جو پہ نہ مار کچھ نہیں ہوتا. وہ آکھے گا شاہ جی کسے اور نو. اجے میں اگلی گل نہیں سی کی تھی، تھی سارے مسکرائے سو، کیونکہ آندھا تے بڑا وڈا پیا پر اندر کیویں کھلوے. ہائے ہائے، آندھا تے بڑا وڈا پیا تے معصوم کو ایک بندہ آیا کہنے لگا اتنے بندے ہو گئے نے ہن تے نہ بنو امیہ تو بنو عباسیہ دے خلاف ہو جا دے خلاف اٹھ پو، بڑے بندے ہو گئے نے، اتنے شیعہ ہو گئے نے. مولا فرماندے تم ہی ہونا چاہیے. کر دئیے اعلان، انہیں کر دیو. تنور پہ بلتا سی، روٹیاں جے لگنیاں سن. میرے مولا فرماندے اودے چھال مار دے. آندا ہیں جی اور مولا کیا کئیاں بندیاں پیسے لینے ہون تے صحیح سنتے ہیں، دینے ہون تے ہے مینوں آکھیا سا جے مینوں جی اور میں تندور چھال مار. ہیں جی اور میں پہلے تندور چھال مار جانا مینوں آکھیا جے. مولا آکھیا تینوں آکھیا تندور ہے جے. مولا آکھیا تندور ہے جے. اس نہیں بلتے جی. ہارون مکی اندر داخل ہوئے. میرے امام فرماتے ہیں ہارون آگ میں چھلانگ لگا دے، او امام ال نہیں آیا سیدھا تندور لگے. یہ جڑا مومن بنیا سی آکھن لگا لو جی گیا جی. یہ جڑا مومن بنیا سی آکھن لگا مولا مر گیا جی. ہاں مولا مر گیا جی. فرمایا رہا نیڑے گئے تو بیٹھا سی تے آگے گلزار ہو چکی سی. میرے ماں کہنے لگا مولا ایسے بھی ہو جاتا ہے. فرمایا ایسوں سے ایسا نہیں ہوتا. ہائے ہائے اگر تجھ میں بھی ایسا ہی ایمان ہوتا تو ایسا ہو جاتا. کام لاؤ جی آج جشن دا دن ہے، خوشی دا دن ہے. مینار پاکستان تو چھاڑ مارن دی شرط لگ گئی ہندو دی تے مسلمان دی. حقائد بنی ہے وہ دو ترے سٹیپ نے. پہلا ہون ایتھے ٹھاں پھر اتوں بھی اتاں. وہ کتے اچے تھاں چڑھ گئے، بارش بورش ہوئی سی. وہ کہنے لگا تیرا دین سچا کہ میرا. وہ کہنے لگا بدھ مت ککھ بھی نہیں، بت سارے فضول نے، لعنت کر پر سارے تے اللہ دا کلمہ پڑھ، توحید دا کلمہ پڑھ. وہ آکھنے لگا نہیں یہ بت ٹھیک نے. وہ تو کوئی بت ایسی ایڈا کو. وہ آکھنے لگا یہی ٹھیک نے. وہ آکھنے لگا میرا اللہ ٹھیک ہے. اس کہا چیلنج کر. اتنے اتنے تھاں چڑھنے ہیں تو اللہ نو آ کے چھال مار تو میں انہوں آ کے مار. بھائی حکایتاں گلاں نو سمجھان واسطے ہوندی ہیں. حقائق وہ دووے چڑھ گیا کہ اچے تھاں جتھے بھی چڑھے پانی تھلے بڑا تے تلکن ہوئی بارش ہوئی تو چڑھ گیا اتنے چڑھ. وہ ہن مسلمان حساب لایا بھی یہ ہندو ہے پاگل ہے تو میں پھنس گیا. ہو سکا ایک گل ہے بھائی میرا اللہ غیب تیرا تیرے کول
پہلا تو مارنی اس کہا میرا اللہ تو غائب ہے نا تیرا تو ہاتھ پڑے ہیں تو مارنی پہلا کر لا جو ادھر گل کرنی وہ پھس گیا اس گل جو آخر لگا یہ گل ٹھیک سی اس کہا میرا تو غائب ہے نا تیرا تو کول ہے ماں یہ پوچھ تو مار چھاڑ اس بت دھریا سامنے وہ سامنے کو اپنے حساب دا جڑا کوئی پرنام کرتے ہیں کوئی سجدہ سلام کیتا تے وہ چھال مار دیتی وہ تھلے سی پانی تے تلکن ہوئی وہ پانی چ ڈگا اگوں تلکیا بچ گیا وہ اٹھیا سٹا سٹا تے لگ گئی وہ اٹھ کے تے آندا ہے آواز تو دی کوئی نہ نکلے بچارے دی تے وہ آکھے ہاں بھیا ہوں بندے دوالے کھلوتے سن جنہاں شرط لگی سی پیڑا اندروں پیندا سی تھلیوں ویکھے وہ بت دھر کے اتنے کول تے چھال مار گیا بت اتنے ہی پیا سی تے وہ آندا ہاں ہوں مسلمان سارے آخر لگے دفعہ وہ تھلے سارا دین بدنام پیا کرنا شرط لان لگے سوچنا سی تھلے آ ہوں چھال مارن لگا نا ہاں جی یا اللہ ہوں ویکھ لئی یا اللہ ہوں اللہ نو دلوں اپنے تھام مطلب اس طرح جی کسی نے اللہ پاک ہوں ویکھ لئی سارے دین دا معاملہ ہونا میرے تے آ گئے دل کرے تے سارے بندے ہندو ہو جان تین تو پتہ نہ وہ بت کھ بھی نہیں تین تو پتہ نہ تے وہ بھی کھ بھی نہیں میرا ایمان ہے تیرے تے تیرے رسول تے ایمان ہے تیرے قرآن تے ایمان ہے تو ہی وارث ہے دنیا دا بھی تے آخرت دا بھی بچان والا بھی تو ہے تے مارن والا بھی تو ہے تو عزو من تشاء و تو ذلو من تشاء عزت بھی تیرے ہاتھ چے ذلت بھی تیرے ہاتھ چے آ ویکھ لئی میں تینوں منے آئی تے چھاڑ مار لنگاندا ہے اب بزرگوں تسی بھی کوئی خیال کرنا ایدہ مطلب ہے کہ امام اسے کہتے ہیں جو اندر سے یقین رہے آباد رہے بجنا یہ گل سوکھی ہے اتوں شرط لا کے تو پھر انہوں بھی آگ کے انہوں بھی آگ ایتھے کھلارو بندے نو پوری دنیا دی بزرگ ہستی انہوں آکے اتر چھلے چھاڑ مار میں ایتھے ہی کچھ نہیں ہوندہ وہ تے بزرگ ہے وہ جو حوصلہ کون پیدا کرے پاویں اللہ آکھیا سی میں موڑ کے تیرے کو لے آواں گا دریاج بہا دیں بہا ہو سکتا سی جدے اندر یقین ہو کیا بات ہے میں فضول کدی مثال نہیں دیتی حضرت موسیٰ دی ماں نے قبلہ اس یقین اور اطمینان اور عقیدہ توحید تے اتنی بی مضبوط سی کہ دریاج بہا دیتا بیٹا تے گھر آ گئی ہے تیرے اطمینان تو صدقے گھر نہیں آئی تے ہمشیرہ نہیں آئی حضرت موسیٰ دی وہ نال نہ ٹردی رہی وہ محل فرعون دے کو دریا گزریا انہاں پھڑ کے اندر لے گئے آسیہ بیکھیا بچہ ہے وہ سا کہا میں مارن دینا ہی نہیں ایڈا سونا بچہ ساڑی تے اولاد ہی کوئی نہیں بڑا ہوئے گا اسی نو پتر بنا لانگے وہ فرعون آکر لگا یہ کیا بچہ دا دشمن سی وہ سا کہا یہ رڑ کے کدھروں آیا ہے دے اللہ پہڑی نظر نہ بیکھیں ایک کدھروں رڑ کے آئے ایک کدھروں رڑ کے آئے اتھو علاقے دا ہی نہیں کھورے کدھروں آئے لو یار خیر یہ دا مطلب جگایا نے بندے ہم وہ فرعون آکر لگا چلو ٹھیک ہے وہ سا کہا انہوں مارن دا انتظام نہ کر یہ دے دودھ دا انتظام کر دودھ دوست جو ڈبے شبے تے ہوندے نہیں سن وہ ملک چلان ہو گیا پہ جنیاں مستورہ ایسی ہیں ادھوں لوگ کی پیسے دے لے کے دودھ پلاندیاں سن بیبیاں کسے دے بچے نے رواج سی وہ آ گئیاں ساریاں دائیاں لگیاں نے جان حضرت موسیٰ کسے دا دودھ نہیں پیتا توجہ رکھنا نہیں نہ پیتا نہیں پیتا یہ موسیٰ دی بہن نے آکھے ہے انہاں دائیاں ملازمہ نو میرے کو ایک دائی ہے صدقے میرے کو ایک دائی ہے جی اس ماں آکھیا ہوئے میں مجرم دائی ہے انہاں کے لیا وہ پجی کر گئی وہ سا کیا اممہ کم ٹھیک ہو ہی انہاں کیا پہنچیا تے اتھے سی جتے خطرہ سی جتے تو خطرہ سی پہنچیا اتھے ہی لیکن وہ جڑی نا فرعون دی زوجہ آسیہ وہ آدھی ہے میں نو مارن نہیں دینا نبی دی ماں دی آواز آئی اس کا مطلب ہے کہ معصوم کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے تحفظ کا انتظام کیا معصوم سے
کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے تحفظ کا انتظام کر دیا ہے. کہنے لگی اتنے کسے دائی دا دودھ نہیں پہ میرا ویر پیندا تے اماں تسی چلو ہن کم بن گیا جی. لباس بھی دائیاں والا پایا, دائی بن کے بی بی پہنچی ہے. جا کے فرعون والے جی گل نہ ہوئی ہوئے میں مجرم ہاں. حضرت موسیٰ دی ماں نے آکھیا کی گل ہے؟ انہوں نے آکھیا ساڈے کول ایک بچہ ہے وہ دودھ نہیں پیندا. بی بی نے آکھیا تو میں کی کراں؟ انہوں نے آکھیا تسی دائی ہو؟ اس نے آکھیا ہاں. کوئی نہیں تساں سنیا, میں اپنا مذہب پہ پڑھنا. انہوں نے کہا تھی دائی ہیں تو؟ فرمایا میں دائی ہوں. دودھ پلائیں گی؟ ہو سکے کتنے پیسے دیو گے؟ ہوئے ہوئے اے قرآن یہ دی سائٹ تے دیوبندیاں لکھیا 1 دینار روز دا مقرر یومیہ دیہاڑی دا 1 دینار سونے دا دینار ہوندا سی. 1 دینار روز دے آنگے دودھ پلا دیا کر. طے کر کے بی بی نے طے کر کے پتر نو دودھ پلائے. دائی بن کے آؤندی سی, دائی بن کے جاندی سی, پیسے لیندی سی, ماما پیسے نہیں لیندیاں. موسیٰ دی بہن نے بھی آکھیا میں دائی دی دس پانی ہاں. کرو موسیٰ دی ماں بھی آکھیا میں دائی ہاں. دیندے کی ہو وہ بندے کدی آج جیسے ہیڈ کوکرے کٹھے ہو جانا جڑے آدھے نے شیعہ جو جھوٹ جائز ہے. تیرے منہ جیب ہے تے آگ جدہ تے وہی ہوئی سی انہیں جھوٹ بولے سی. صدقے قبلہ مہربان یا موسیٰ دی ماں تے وہی ہوئی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ دی ماں نے جھوٹ بولے, ہاں وہ دی بہن نے جھوٹ بولے کہ میں دائی دی 10 پانی ہوں. لے دنیا دے ہر مذہب اچھے اے جھوٹ ہی تے نالا کہنے گے جھوٹ کئی موقعوں پر جائز ہوتا ہے. اے لفظ جھوٹ نہ آکھیں بڑیاں خاندانہ دے متعلق. لفظ جھوٹ نہ آکھیں, پھر جھوٹ بھی آنا ہے پھر جائز بھی آنا ہے. جڑا جائز ہوئے وہ جھوٹ نہیں ہوندہ, جڑا جھوٹ ہوئے وہ جائز نہیں ہوندہ. تیری جان چھٹ جائے گی. جعفر صادق دی تھلیوں جوتی چوم لے, میرا جعفر کا مذہب تجھے بتائے گا. جھوٹ نہیں بول رہی تھی تقیہ میں تھی. اسی کو شکریہ قبلہ, اسی کو مذہب اہل بیت میں تقیہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ دی ماں آئی ہے تو دودھ پیتے ہیں. میں کہ اللہ کیوں نہیں پیتا؟ اللہ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے حرام کر دیا تھا تمام دائیوں کا دودھ. اوپر موسیٰ کے اسی جاہل پیدا ہوئے ہیں تے وینی جو پڑھ کے ٹافی موچ پانے ہیں. بچے دا امرود رڑدا وینی چ جا پہ وہ بچہ وینی چ بڑھ جاندہ. کوئی انہوں پتہ نہیں, جاہل جو ہے کوئی پتہ نہیں, جاہل جو ہے. موسیٰ ماں کی گود میں جانتا تھا حلال کیا ہے حرام کیا بات ہے. ہم ہاتھی اسے مانتے ہیں جو ماں کی گود میں جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. تے حضور جنہوں نبی پاک 70ویں سال جا کے دسن اب بزرگوں شراب حرام ہوتی ہے. ایسے بندے ہدایت لینے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, ہدایت دینے والے نہیں ہوتے. ایک ہو رہا ہے پڑھی جی سورہ مبارکہ مریم پڑھنے ہیں جی. خالق کائنات نے حضرت یحییٰ دے متعلق ارشاد فرمایا یحییٰ وحنانا, اللہ فرماتا ہے وآتیناہ الحکم صبیہ, ہم نے تجھے قاضی بنا دیا ماں کی گود میں. ماں کی گود اگے اللہ فرماتا ہے وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیہ. آج جنہیں تقی سننا ہے اور سنیں. اللہ فرماتا ہے یحییٰ ہم نے تجھے ماں کی گود میں زکی بھی بنا دیا تقی بھی بنا دیا. یہ ماں کی گود میں بھی پلید نہیں آتے, زکی بھی ہیں اور تقی بھی ہیں. بہت شکریہ قبلہ. اور اللہ پاک پھر ارشاد فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جس دن تو پیدا ہوا اس دن بھی علیہ السلام, جس دن قبر میں گیا اس دن بھی علیہ السلام, جب دوبارہ اٹھے گا پھر علیہ السلام اٹھے گا. جن کو اللہ ہاتھی بناتا ہے وہ اس دنیا میں بھی علیہ السلام ہوتے ہیں, اس دنیا میں بھی علیہ السلام. دلائل ہی دے سکنا. شکریہ کتنا. حضرت یحییٰ میرے مولا علی علیہ السلام موجود سن تو نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گیا سن. ایک بندے شتر مرغ دے انڈے کھا لے, شتر مرغ دے انڈے حالت حرام ہے.
ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪੀਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੂਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਟਸ਼ਾਟੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਤਮ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੈਠ ਦਿਆ ਜੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਦਾਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਾ ਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੱਟ ਦਾ ਕੱਜ ਤੁਰਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨਾਸਰ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਤਮ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾਣਨਾ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਆਖਿਆ ਆਹੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੈਣਾ ਨਾ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੱਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਉਹ ਸਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕਿਆ ਭੈੜੇ ਹੈ ਨੇ ਡੱਕਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿੱਟਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਨਾਸਰ ਆਖੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਲੂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਲੂ ਭੁੰਨਣਾ ਨਾ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਖਣਾ ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਖੂਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਕਮਾਲ ਡਿਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਅੰਡੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਅੰਡੇ ਹਾਲਤ ਹਰਾਮ 'ਚ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹਰਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨ ਹੈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਫਾਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਸ਼ਤ ਡੱਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਨਾ ਉਹ 20 ਅੰਡੇ ਖਾ ਛੜੇ ਅੰਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਮਨਿਆ ਤੇ ਅੰਡਾ ਵੀ ਮਨੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕਫਾਰਾ ਦੇ ਵਰਨਾ ਤੇਰਾ ਹਾਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਹੋ ਸਕਾ ਮਦੀਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੋਂ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਬੀ ਟੁਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਦੇ ਅੰਡੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਦੁਰ ਫਟ ਮੁੱਤਰ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਜ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਤਰ ਮਗਰ ਚੜਿਆ ਰੋਵੇਂ ਤੂੰ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਜੁਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਹਿਲ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਾਹਿਲ ਵਾਪਸ ਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਜਾਹਿਲ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਜਾਹਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਤੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਸਦਕੇ 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 हजरत सलमान फरमाते ने चार दीवारी का चक्कर ला के ना ते बदनाम शहर नूं ना कर बाबे मदीना तो इल्म को तू गया ही कहने वो कौन है फरमाया मेरा पीर अली कहने का उत्थे ला चल दरवाजा खटखटाया आज दरवाजा खुलिया मेरे मौला अंदरों आज बरामद होए ने इस पासे हसन सन छोटी उम्र ज़ाहिरन इस पासे हुसैन मौला सन छोटी उम्र ज़ाहिरन आज सामने आके खलोता
تو کہنے لگا مولا میں حالت حرام شتر مرغ دے انڈے کھا گیا، کفارہ چاہنا کفارہ کیے۔ او دے رنگ اڑ گیا جدو میرے مولا نے آکھیا پاوے ہے دے کھلو پوچھ لے پاوے ہے دے کھلو۔ کہنے لگا میں تے مدینے دے بزرگان کو پوچھ گیا ہے تے کسے مسئلہ نہیں دسیا۔ میرے مولا فرماندے نے اصل میں دنیا وہی مسئلوں کو جانتی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ مدینے دیا بندے آکھیا بھی ساڑھے دور وچ نہ کسے بندے انجدہ کو کم کیتا سی، نہ اس نبی کو پوچھیا سی، نہ نبی دسیا سی، نہ اسا سنیا سی، نہ اسا یاد کیتا تے نہ کاپی چ لکھیا ہے۔ امیر المومنین فرماندن یہ کو پوچھ لے پاویں وہ کو امام حسن دے نیڑے سی یا پڑھیا میں زکی بھی تقی بھی، پچھلی گل نہ بھولو جی، یا ماں دی گود تقی بھی زکی بھی، گوڈ رکھ کے نا زمین تے تو دووے ہاتھ جوڑ کے میرے مولا حسن دے سامنے آندا ہے کہ میں اے کام کیتا ہے کی کراں۔ میرے مولا نے فرمایا انڈے یاد نہیں کنے کھاتے؟ کہنے لگا یاد۔ فرمایا جنہیں انڈے کھاتے نہیں اونیاں اونٹنیاں کنواریاں لینیاں، پھر انہاں دی آپ نسل کشی کرانی، جڑے اللہ انہاں دے بچے دے گا نا وہ راہ خدا ہے کعبے دی نظر کر دیں۔ حسن وعدہ کرتا ہے سارے اعمال قبول کرا دیا۔ وہ جدو مولا حسن دستے سن نہ پہ ادو حضرت علی کول کھلوتے، حضرت علی فرماتے ہیں بیٹے کیا تو نے مسئلہ بتانے میں جلدی تو نہیں کی؟ تیری جتی تو جہان وارا۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں بابا تیرا بیٹا جلدی کر سکتا ہے غلطی نہیں کر سکتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں نا جلدی کر سکتا ہوں۔ صدقے جانا غلطی نہیں کر سکتا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ذرا کھل کے بیان کر حسن، یہ اونٹنیاں تے لے گا جنہیں انڈے نے یہ انہوں دی نسل کشی بھی کرا لے گا۔ تینوں پتہ بچیا کئی بچے ماما دیا پیٹاں جو مر جاندے ہیں، حمل ضائع ہو جاندے ہیں، پھر انڈے دی تعداد پوری نہ ہو جاتے کی بنے گا؟ انڈے ان زیادہ اونٹنی حمل ضائع کر دے رہے بیٹیا بچے نہ ہونے ہون انڈیاں دی برابر تو مسئلے کا کیا بنے گا؟ چہرے تے سرخی آئی۔ میرے مولا حسن بابے دے چہرے لو کے فرمانے اچھا بابا اگر اونٹنیاں حمل ضائع کر سکتی ہیں اور بچے پیٹوں میں مر سکتے ہیں کچھ انڈے بھی تو گندے نکل سکتے ہیں۔ صدقے جاما میرے مولا صدقے میرے مولا بگلا جو ہاتھ پایا تے چک کے سینے نال لا کے ایک جملہ کیا ہو سنو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچے ایسے عطا کیے ہیں جو یحییٰ کی طرح ماں کی گود میں آنے میں۔ شکریہ۔ یہ جاہل بھی نہیں ہوں دے ناباغ بھی نہیں ہوں دے، یہ چھوٹے بچے پہ کھیڑتے سن، امام محمد تقی بھی بچ کھڑے سن، مامور رشید دی سواری آ گئی بچے نس گئے، جڑے بچے سن وہ نس گئے۔ میرے مولا کلے کھڑے رہے، انہوں بڑی تکلیف ہوئی کون بچہ ہے کدھا بچہ ہے جڑا کھلوتا ہے جی سامنے۔ مولا نے کہنے لگا بچے نس گئے نے تو کیوں نہیں نسے بچے؟ حضرت نے فرمایا ہوتی ہے 3 وجہ نے، تو غور ہی نہیں فرمایا۔ محمد تقی علیہ السلام دا آج ظہور جے یار، آج بھی انہوں دی گل نہ کرا تو پھر ٹھیک طرح گل نہیں۔ میرے مولا محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا 3 وجہ نے کی۔ ہو سکا پہلی گل تو یہ جتھے میں کھلوتا ہوں تیرا ہاتھی تو لنگ سکتا کہ نہیں؟ جگہ تنگ ہے ہو سکا نہیں تو ہاں میرے لوگ جگہ تنگ ہے ہو سکا نہیں تو فرمایا جا۔ پروٹوکول نال بندہ جانتا ہوئے تو چھوٹی بستی ہوئے تو بڑی جابدی ہے۔ چودھری جانتا ہوئے 10-12 بندے نال ہوں تو چاڑا آواز دے کے آکھے وہ پیسے دے چھڑو ہونا جدو آن دیو کال دینا میں جدو آن دیو وہ پھر انشاءاللہ جدو کلا کدی ہوندہ ہے تو ٹا کے مارتا ہے۔ بندے آن دینا چودھری جان دے ماڑا بندہ ہو سکے ماڑا تو ہو رہا صحیح اس میرے کو پیسے کڑے بڑے پوچھے اسی اندازہ دے لاؤ۔ پروٹوکول نال بندہ جانتا ہوئے تو بستی زیادہ محسوس کر مولا تو ہم جزا دے ہوڑ کے نہیں مشاہد مثال دیا۔ جدو میرے مولا نے فرمایا راہ تنگ نہیں تو جا اے دیالی پاس ہو مشیر وزیر نال تے کو مر گیا تھا تے آکھنے لگا دوجی وجہ کیڑی؟ مولا فرماندے نے بھاگتے وہ ہیں جو مجرم ہوتے ہیں، جدو میں تیرا مجرم ہی نہیں تو بھجا گیا ہوں۔
کہنے لگا اور گل میرے مولا فرمایا اگلی گل یہ بھی میں مجرم بھی نہیں تیجی گل ایسی کی تھی وہ آپ ہی پھنس گیا پھنس جاتا بندہ لو جی روز دے چور نو تسی اپنی جتی پھڑا جاؤ کتنے کھڑنی جب روز چوری کرتا ہوں جتی دے دوں اپنی بس دھیان رکھیں کھڑنی کتنے ہو روز وہ جتی چکتا ہوئے تو وہ حوالے کر جو تو کام ہوگا پھنس گیا نا جھوٹے بندے نو کسے ویلے آکھو بندیاں میں لو جی جو یہ آکھے گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک کدی جھوٹ بولے ہی نہیں وہ سچ بولے گا وہ سچی گل کرے گا بھئی آج ہی میرے اعتبار پہ کر دیں تو چلو پچھلے بھی جھوٹ پچ جان کے میں آج تو صحیح کرا میرے مولا نے انج پھسایا جی میں تسی باریکی نال پسند ہو میرے مولا فرمان تریجی بجائے وے کہ میں کیتا کچھ نہیں تے میں امید نہیں کرتا پہ جڑا کچھ نہ کرے تو انہوں سزا دیں آندا نہیں نہیں میں کیوں سزا دینی تو فرمایا جا ٹرتے گیا پر اندروں سڑتا اور میں اندر تک ہی دساں تو اتنے جا کے مچھیاں مچھیاں پھڑتے رہے آدھے ہیں چھوٹی جی مچھی ہاتھ سی میرے مولا اتنے ہی کھلوتے سن آ کے آندا بچے میرے ہاتھ میں کیا ہے دلوں خفت پہ مٹاندا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے دو ترے باری پوچھیا میرے مولا توجہ نہیں کی تھی چوتھی باری میرے مولا فرماندے نے میں سن پہلی باری لیا سی میں پہ سوچتا سا ذرا بندے توجہ کر جان تے میں دساں بتانے والے کون ہوتے ہیں اور پوچھنے والے کون ہوتے ہیں اس خاندان نو قبلہ جتھے موقع ملے انہاں اللہ دی حمد کی تھی بندے مشورہ لے آئے انہاں اللہ دی حمد کی ہے بندے صلاح کی ہے انہاں اللہ دی حمد کی ہے کدھرے موقع ملے اللہ تو شروع ہویا ہے خاندان کریم جدوں سا کہنا میرے ہاتھ میں کیا ہے محمد تقی علیہ السلام بچپن ارشاد فرماتے نے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے سمندروں میں پانی رکھا جس نے دریاؤں کو روانی دی اور اس دریاؤں میں مچھلیاں پیدا کی اور پھر سلاطین وقت کو مچھلیاں کو شکار کا ذوق عطا کیا وہ سمندروں اور دریاؤں سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑتے ہیں اور آگے ان کو آزماتے ہیں جن پہ اللہ ضرور پڑتا ہائے ہائے شکریہ جناب جناب مہربانی لو جی اس واقعے تو بعد اس آ کے دربار چ بہ کے آخیا کہ میں لڑکی دا ساک اینو دینا میں بچی دی شادی اس بچے نال کرنی تسی تے انج پریشان ہوئے تو ٹینٹ لانے پین کی ہو گیا مولا تقی علیہ السلام دی آمد ہے تے بندے چپ ہی ہو گئے واہ بھائی ہو سا کیا میں بیٹی دا رشتہ ہی نہیں دینا یار ہو سا کیا مامو رشید نے میں بیٹی دا رشتہ اینو ہی دینا اگے دے ابے نو بیٹی دا رشتہ دیتا سی نا علی رضا علیہ السلام نو دوجی دا اینو دینا میں پڑھ کے آیا ٹوک شانی اتھے سید زیادہ سا مورے پڑھے آج دی گل آج دی جدو میں اتھے آکھیا نا پہ امام رضاد وال بھی ایک بچی مامو رشید دی سی تے اگو امام محمد تقی وال بھی دوجی نے رشتہ دے دیتا تو او امام محمد تقی دی بیوی سی تو انج چپ کیتا جی تو ہی کیتے چونکہ اتھے سید ہونے نہیں جنہیں اتھے سن اتھے پھر جڑی میں گل کیتی میں تے دس دینا میں کر کے آیا منہ تے میں کو جھوٹ دینا بول میں کیا تسی تے چپ ہی ہو گئے ہو اس زمانے چ رشتے میرا ابا کراندا سی اساں کرایا رشتہ ساڈا کی قصور تے اگلی گل میں کہ تہن کو اعتراض ہوئے تے اپنے بزرگاں نو پوچھو بھئی امام محمد تقی بھی مامو رشید دی بیٹی تے امام رضا علیہ السلام دے بہت شکریہ قبلہ میں پڑھے لکھے بندے سے گل کر رہا ہوں کئی یقین کرو بیچارے شیعہ بھی نہیں جان دے بڑے بڑے سادہ نے ساڈے بندے ملنگ نے تے اپنے عقیدہ تو پتہ آج کل ہر بندے دا اپنے عقیدہ کوئی میں ایک تھا میں پڑھیا تے وہ بڑا موڈ بنا کے اتھے ایک بندہ بیٹھا ہوندا ہے انہاں نوں ہور گھر کوئی نہیں سی لبدا شادی کرن نوں یہ اس قدر بندے جذباتی بھی ہو جاندے اور میں کہا معصوم دے متعلق گل ہوش نال کر معصوم کا ہر فیصلہ اللہ فرماندا وہ جو کرتے ہیں ہمارے حکم سے ہمارے امر سے کرتے ہیں کر نہیں لبا اساں دی گل نہیں کری دی رسول پاک بھی جتھے مرضی ہے کرن رسول دی اولاد بھی جتھے مرضی ہے کرے تسی اجے بھی پچھوں مطمئن نہیں پہ ہوندے ہوئے جے رشتے ابو سفیان دی بیٹی نبی دی بیوی جے
تے مومنہ سارے دی ماں جے یزید دی پھپھی جے پھر ہن کی کر سکتے ہو تسی کچھ بھی نہیں بس پھر ٹھیک ہے امام محمد تقی علیہ السلام دی بیوی مامون رشید دی بیٹی اصل گل پتہ کی اصل گل یہ سی کہ اس خاندان دی عصمت تقوی تے پاکیزگی کھا جاندی سی حکمرانہ ہوئے ہوئے انہاں دی سیرت طیبہ دا مقابلہ نہیں سن کر سکتے یہ پھر اپنیاں بچیاں اتھے بھیجتے سن کہ اتھے جا کے فرمائشاں کریں تے گلاں کریں تے وعدہ کٹا ہوئے گا گھر چ لڑائی پوے گی روڑا پوے گا کہ اے ہادی نے پھر کوئی گل کرن گے کدی عصمت تے حرف آئے گا کدی پاکیزگی تے حرف آئے گا کدی زکی نہ رہن گے کدی تقی نہ رہن گے ایک کوئی جملہ بانا پڑھے لکھے سمجھ گیا تو باقیہ تک پہنچ جائے گا بچیاں تک اس سارے خاندان نے ایسے ایسوں کی بیٹیاں چیلنج سمجھ کے قبول راضی ہیں منڈی بہاؤدین ایک تو آگے میں کر لیں ایسے ایسوں کی بیٹیاں ایسے ایسوں کی بیٹیاں انہوں نے چیلنج سمجھ کے قبول کی ایسی آ بھی گئیں جو تقی تھا وہ تقی رہا جو زکی تھا وہ زکی رہا طاہر طاہر رہا مطاہر مطاہر رہا ہاں ایک بات قدرتن ہے کہ ایسی ایسی سیاسی شادیوں میں سے ایسا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا جو امت کا ہادی بن سکے اتوں لے کے تھلے تک صدقے جاما اتوں لے کے تھلے تک اللہ نے جن کی گودوں میں امام آنے تھے وہ عورتیں ہی الگ چون رکھی تھی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے کہنے لگا میں رشتہ دینے ایک بندے کہنے لگے جڑا بچے دا تعلیم دا ہی پتہ نہیں ان رشتہ کیوں نہ دے ہوگی انہوں نے آگا تعلیم دا ازما لو کی کریے یحییٰ بن اقسم اس بندے دا نام جڑا قاضی القضات سی سب تو بڑا ہوتے مفتی سی انہیں آکھا مفتی صاحب ہوتے بچے تے سوال کرن جواب دے گیا تو رشتہ دے دیں وہ کہا ٹھیک ہے مولا امام محمد تقی علیہ السلام نے بلایا گیا انہوں نے کہا مفتی توڑے تے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جدوں کہ میں تو رشتے واسطے پسند کر چکا توڑے والد گرامی یار بھی میری بیٹی سی میرا دل کرتا توڑی خدمت بھی میری بیٹی کرے اے سمجھ دے پہ پڑھے لکھے ہی نہیں کیا سوالاں تے جواب تے دیو میرے مولا فرماتے رشتہ پاوے نہ دیو سوالاں تے جواب میں دینا تاکہ کسی نے نہ پتہ لگے پہ رشتے واسطے جواب پہ دیں دے اے توڑی باریکی تو صدقے کمال ہے میرے مولا فرمایا رشتے تو کچھ کٹ کے سوال تو سوال کر وہ سوال پھر جویں حضرت علی علیہ السلام تے شتر مرغالے نے کیتے کہنے لگا مفتی جناب میں توڑے تے سوال کرنا کہ حالت احرام ہے اگر کوئی شکار کر لوے او دا کفارہ کی حالت حرام ہے اگر کوئی شکار کھا لوے تو دا کر لوے تو دا کفارہ کی ہے اے تیری عزت صدقے او بول رہے ہے جدی جد سلونی دی دعوے دار محمد آج بھی یہ سوال نہ آیا محمد تقی علیہ السلام دا آج ظہور ہے میں موقع دین مناسبت نال پڑھ رہا ہوں میرے عزیزوں میرے مولا تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تو نے سوال کیا ہے اس کے 11 پہلو ہیں وہ بیان کر کتنے بندے سن دینے پہ اس کے 11 پہلو ہیں وہ بیان کر کہنے لگا ہاں جی میں گرمی مسئلہ اتاری کیب 11 پہلو ہیں اب وہ حیران ہو کہ مفتی کہنے لگا 11 فرمایا ہاں ہاں مسئلہ تو نے ایک پوچھا ہے پہلو اس کے 11 ہیں وہ بیان کر تے کو آندہ وہ بھی تو نہیں بیان کرنا اے جڑی گل میں بیان کرنے لگا تو 5 منٹ لگنے نے 1 گھنٹہ 10 منٹ میں ہو چلے سوا گھنٹہ میں ہو جانا ہے اے پڑھن تو بعد جڑا میں پڑھنا پہ تے اس تو بعد وما علینا الا البلاغ المبین شاری آن یا نہ جی مہربانی خیر خیر شاید آ جاؤ لو جناب علی تو جو ہے میرے مولا فرماتے ہیں مجھے بتا اے تیری عزت تو صدقے کہنے لگا مجھے بتا شکار کرنے والے نے احرام باندھ کے شکار حرم سے باہر کیا ہے یا اندر کیا حدود حرم کے اندر تھا یا باہر تھا ایک شکار کرنے والا مسئلے سے باخبر تھا یا جاہل تھا اگر باخبر تھا تو کفارہ اور ہے جاہل ہے تو کفارہ اور ہے 3 عمدن کیا یا دھوکے سے کیا عمدن کا کفارہ اور ہے دھوکے سے کیا تو کفارہ اور ہے 4 شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا
آزاد کا کفارہ اور ہے، غلام کا کفارہ اور ہے۔ پنجواں بالغ تھا یا نابالغ تھا، بالغ کا مسئلہ اور ہے، نابالغ کا مسئلہ اور ہے۔ چھواں شکار پہلی بار کیا یا پہلے بھی کرتا رہا، پہلی بار کیا تو مسئلہ اور ہے، بار بار کرتا ہے تو مسئلہ اور ہے۔ پھر فرمایا ستواں پرندہ شکار کیا یا جانور، پرندے کا کفارہ اور ہے، جانور کا کفارہ اور ہے۔ آٹھواں چھوٹا شکار کیا یا بڑا کیا، چھوٹے کا کفارہ اور ہے، بڑے کا کفارہ اور ہے۔ نواں شکار کر کے شرمندہ تھا یا اکڑتا تھا، اکڑتا تھا تو کفارہ اور ہے، اگر نادم تھا تو کفارہ اور ہے۔ دسواں شکار دن کو کیا یا رات کو کیا، رات کا کفارہ اور ہے، دن کا کفارہ اور ہے۔ اور گیارہواں احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا۔ جب 11واں سوال مولا نے بیان کیتا، تڑپ کے کرسی تو قاضی اٹھیا، کہنے لگا خلافت دو نہ دو، محمد کا کل بھی خلیفہ یہ تھا، رسول کا آج بھی خلیفہ یہ ہے۔ یہ خلافت و امامت و ولایت کل بھی ان کی تھی، آج بھی ان کی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔